موٹر وے کے راستے لاہور کی جانب کلر کہار کا تاریخی اور خوبصورت انٹرچینج سیاحوں کے لیے بڑی کشش کا حامل ہے۔ 150 کلومیٹر کا یہ سفر صدیوں کی تاریخ اور روایات پر پھیلا نظر آتا ہے۔ میلوں تک پھیلی ہوئی پرسکون جھیل مرغابیوں اور مسافروں دونوں کے لیے یکساں جاذب نظر ہے۔ 5 صدیاں قبل مغل بادشاہ ظہیر الدین بابر نے کلر کہار کی جھیل کے کنارے ہی ایک باغ میں واقع چٹان پر اپنا دربار لگایا تھا اور بھیرا پر حملے کے لیے اپنی فوج کو سفارا کیا تھا۔ یہ چٹان آج بھی تخت بابری کے نام سے مشہور ہے اور تاریخ کے طالب علموں کے لیے خصوصی توجہ رکھتی ہے۔ تخت بابری اور اس کے ارد گرد پھیلا ہوا پھلوں کا باغ اہل نظر کے لیے قدرتی پرندوں بالخصوص موروں کی بدولت بہت مشہور ہے۔ کلر کہار شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے بھی غیر اہم نہیں۔ یہاں اردو کے مشہور شاعر مصطفیٰ زیدی نے جہلم کے ڈپٹی کمشنر کی حیثیت سے ایک ریسٹ ہاؤس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس آج بھی مصطفیٰ زیدی کے نام سے موسوم ہے۔ مصطفیٰ زیدی سے منسوب اس ریسٹ ہاؤس کا ایک حصہ دنیا بھر میں اپنی نوعیت کے ایک منفرد عجائب گھر میں تبدیل ہو چکا ہے، جہاں چکوال کے ایک گاؤں سے دریافت ہونے والے لاکھوں سال پرانے جانوروں کی ہڈیاں اور ڈھانچے محفوظ کیے گئے ہیں۔ کلر کہار کی عظیم تاریخی اور ادبی روایات ہمارے ملک کی ثقافت اور صدیوں پر محیط ورثے کا درخشاں باب ہیں۔ تاہم ان سب روایات سے منفرد اور انوکھی داستان کلر کہار سے 10 کلومیٹر دور سرگودا روڈ پر واقع ونہار کے گاؤں بوچھال کے قریب میانی کے مقام پر ہماری آنکھوں کے سامنے رقم ہوئی۔ جون 1924 میں میانی کے اس پختہ اور وسیع مکان میں علاقے کے ایک با اثر اور متمول ہندو تاجر لالا بھیم سنگھ صبروال کے گھر ایک بچے نے جنم لیا۔ بیٹے کا نام کرشن لال رکھا گیا تاکہ شری کرشن مہاراج کی طرح لمبی عمر پائے اور ہندو دھرم کا نام روشن کرے۔ ڈسٹرکٹ بورڈ پرائمری اسکول جو آج گورنمنٹ پرائمری اسکول کے نام سے مشہور ہے کرشن لال کی اولین درسگاہ بنا۔ بعد میں کرشن لال بوچھال کے ڈسٹرکٹ بورڈ ہائی اسکول میں داخل ہو گیا، جس کا موجودہ نام گورنمنٹ ہائی اسکول ہے۔ اسی اسکول میں کرشن لال کی ملاقات مولانا عبدالرؤف سے ہوئی۔ اس ملاقات نے کرشن لال کی زندگی کا رخ بدل دیا۔ یہی وہ مسجد ہے جی جہاں 4 مارچ 1938 کو جمعے کے روز یہاں اسلام قبول کیا مولانا عبدالرؤف صاحب کے دست مبارک پر۔ اس کی وجہ یہ بنی کہ ہم ہر روز بھوچال سے گھر جاتے تھے، ہندو مسلمان بچے اکٹھے۔ ایک دن چھٹی پہ ہم جا رہے تھے تو آگے سے دیکھا کہ ایک مولانا تشریف لا رہے ہیں۔ ہم ہندو الگ ہو گئے، مسلمان ان سے ملے۔ جب مسلمان بچے مل چکے تو مولانا نے ہماری طرف دیکھا اور مجھے بلایا کہ بیٹا کرشن لال ادھر آؤ۔ میں حیران ہو گیا، میرا نام کیسے؟ انہیں پتہ لگا، پھر خیال آیا مسلمانوں نے بتایا ہوگا۔ میں گیا، مجھے شاباش دی اور کہتے ہیں تم سنا ہے ہر روز مندر میں صبح جاتے ہو۔ میں نے کہا جی میری پھوپھی جان جاتی ہیں تو وہ مجھے بھی ساتھ لے جاتی ہیں۔ فرمایا آئندہ بھی ہر روز مندر میں جانا ہے، کہیں جانا قضا نہیں کرنا۔ میں حیران تھا، وہ مسلمان عالم مندر جانے پہ اتنی تاکید۔ ایک کام اور کر لینا کہ جب رات کو اسکول کا کام کر کے سونے لگو تو دعا کرنا۔ ہم تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، تم بھگوان کہتے ہو۔ اپنے ہاتھ اٹھا کر کے ہے بھگوان جو راستہ آپ کے دربار تک پہنچتا ہے وہ مجھے بھی دکھا دیں۔ کچھ 7-8 دن میں دعا کرتے رہا، یہ کچھ بھی نہ ہوا۔ کوئی 9ویں رات تھی، میں جب لیٹا ہاتھ اٹھائے میں نے کہا بھگوان 8 دن پکارتے ہو گئے ہیں اور کوئی جواب نہیں۔ میں رو پڑا، روتے روتے سو گیا۔
جب سو گیا تو رات کو خواب دیکھا، وہ مختصراً ہی بیان کروں گا کہ میرا ایک کلاس فیلو وہاں میرے گھر کے پاس سے گزر رہا ہے، محمد صادق اس کا نام تھا۔ میں نے پوچھا محمد صادق کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مکہ مکرمہ جا رہا ہوں، تم نے بھی آنا ہے تو آ جاؤ۔ میں نے کہا چلو، میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ ہم خواب میں 8-10 دن چلتے ہوئے مکہ مکرمہ پہنچ گئے۔ ایک دروازے پہ پہنچے، سیم نیچے تھا، آسمان کی طرف سے آواز آئی کہ یہ حرم ہے۔ یہ حرم کا لفظ میں نے پہلی بار سنا۔ تو پھر حرم بھرا ہوا تھا سفید رنگ کے لباس میں، حضرات بیٹھے تھے۔ دوسری آواز آئی آسمان کی طرف سے کہ یہ تمام صحابہ کرام، اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کی بھی زیارت فرمائی۔ تیسری آواز آئی کہ وہ سامنے سیاہ پوش عمارت خانہ کعبہ ہے، نظر آ رہا تھا۔ چوتھی آواز تھی کہ خانہ کعبہ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو میں نے محمد صادق سے کہا کہ اب یہاں آئے ہیں، حضور کی خدمت میں حاضری دیتے جائیں، تم آگے لگ جاؤ، پہلے میری ماں مسلمان ہو، میں ہندو ہوں، نمبر 2 پہ ملوں گا۔ ہم صحابہ کرام کے درمیان سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ آپ حتیم سے کوئی 4-5 پتھر دور خانہ کعبہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ محمد صادق نے جا کر مصافحہ کیا، آپ نے مصافحہ فرمایا۔ پھر وہ پیچھے ہٹا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، ہاتھ بڑھائے، آپ نے مصافحہ نہ فرمایا۔ آپ تشریف فرمائے، اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے گلے لگا لیا۔ وہ 2-3 منٹ گلے لگائے رکھا۔ مجھے بڑا لطف آیا کہ کتنا عظیم شان پیغمبر ہے جو ایک ہندو بچے سے اس طرح معانقہ فرما رہے ہیں۔ جب معانقہ فرما چکے تشریف فرما ہوئے، عربی تو مجھے آتی نہیں تھی، اردو میں بات ہوئی۔ حضور نے فرمایا بیٹا کرشن لال تم کیسے آئے ہو؟ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کی خدمت میں اسلام قبول کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضور کا چہرہ کھل اٹھا، یہ میرا ہاتھ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں لیا اور پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ فرمایا بس بیٹا تم اب سے مسلمان ہو۔ جب غازی صاحب نے اسلام قبول کیا مولانا عبدالرؤوف صاحب کے ہاتھ میں، تو اس وقت میں موجود تھا۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ غازی صاحب کے اسلام لانے کے بعد آپ لوگوں کو بہت ہو سکتا ہے تکلیفیں ہو، کیونکہ انگریز کا زمانہ ہے اور ہندو جو ہے ان کی طاقت بہت زیادہ ہے۔ تو یہ مسجد کے تمام لوگوں نے کہا کہ ہم جان اور مال دونوں ہم حاضر کریں گے اور انشاءاللہ پورا ہندو کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ 19 مارچ 1938 کو غازی احمد کو پولیس چوکی بوچھال کلاں طلب کیا گیا، جہاں غازی احمد کے خالو دیال چند نے سب انسپکٹر پولیس کے پاس رپورٹ درج کروائی تھی۔ جہاں میری پوسٹنگ 2 ماہ سے ہے، میں نے یہاں آ کر سنا ہے کہ ایک کرشن لال نامی ہندو تھے جو پرمیانی کے رہنے والے تھے، اور انہوں نے سال 1938 میں کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ اس سعادت کو پانے کے بعد انہیں کچھ پریشانیاں ہوئیں، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اس کے خلاف خالی نے کیس رجسٹر کرایا تھا، جو وہ ریکارڈ تو یہاں چوکی پر موجود نہیں ہے، لیکن یہ ہماری یاد میں ہے۔ جو بھی پولیس افسر یہاں آتا ہے اسے یہ یادداشت ملازمان سے، عوام سے ملتی ہے اور وہ اس کو ذہن میں رکھتے ہیں۔ اپریل 1938 میں غازی احمد کے والد لالا بھیم سین نے اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے بھون کی عدالت میں حبس بے جا کا مقدمہ دائر کیا۔ بھون کی وہ عمارت جہاں 1938 میں عدالت قائم تھی اب دستکاری سینٹر میں منتقل ہو چکی ہے۔ تاہم غازی احمد کے جرأت مندانہ بیان کی روشنی میں عدالت کا فیصلہ غازی احمد کے حق میں ہوا اور وہ اپنا گھر چھوڑ کر قانونی طور پر مولانا عبدالرؤوف کے گھر رہنے لگے۔ یہ وہ تاریخی مکان ہے جہاں میرے والد صاحب حضرت مولانا عبدالرؤوف صاحب رہتے تھے، اور غازی احمد صاحب نے یہاں پر اسلام قبول کیا
اور ان کے پاس 2-3 سال رہے. 1938 میں انہوں نے اسلام قبول کیا تھا. اس کے بعد یہاں پر ان کے ساتھ رہے. اور غازی صاحب کے بارے میں وہ ہمیں بہت زیادہ بتاتے تھے، بلکہ فرماتے تھے کہ شاید میری نجات کا ذریعہ غازی احمد صاحب کی صورت میں آ گیا ہے کہ خدا نے مجھے توفیق دی کہ میں ایک ہندو کو مسلمان کیا اور دار اسلام میں لے آیا ہوں. غازی صاحب کے بارے میں انہوں نے مزید یہ بتایا کرتے تھے کہ انتہائی ذہین تھے، اور ایک ہندو بچے ہوتے ہوئے وہ اسکول سے یہاں پر تفریح پر آ جاتے، اور مختصراً یہ کہ بہت سی جو کورس ہے جو علماء کئی سالوں میں کور کرتے ہیں وہ انہوں نے چند مہینے میں پڑھا، اور پھر وہ اپنے اسلام پر اتنے مستقل مزاج رہے کہ بشمار تکالیف کے باوجود وہ ثابت قدم رہے. کرشن لال کے اسلام قبول کرنے کا واقعہ کوئی ایسا معمولی اقدام نہ تھا کہ لالا بھیم سین اسے آسانی سے نظر انداز کر دیتے. انہوں نے STM چکوال کی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا. جب 1938 میں ہندو دھرم چھوڑ کر اسلام قبول کیا تو تیسرا مقدمہ یہاں AC صاحب کے پاس دائر ہوا. یہ ان کی عدالت تھی، جو اب تو مکان بھی پرانا ہو چکا ہے اور گر چکا ہے. تو AC صاحب ہندو تھے اس وقت، اور انہوں نے باوجود اس کے مجھ سے بیان لیے. میں نے بیان دیے کہ کسی مسلمان نے مجھے ڈرایا دھمکایا یا لالچ نہیں دیا، میں اپنی مرضی سے اسلام لایا ہوں. انہوں نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا. تاہم لالا بھیم سین نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بیٹے کی بازیابی کے لیے جہلم کی عدالت میں اپیل درج کی. یہاں مسلمان جج کرم الہی نے غازی احمد کو نابالغ قرار دیتے ہوئے اپنے باپ کے ساتھ رہنے کا حکم دیا. بعد میں یہ معلوم ہوا کہ جج کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے لالا بھیم سین نے 10,000 روپے رشوت دی تھی. لالا بھیم سین غازی احمد کو اپنے ساتھ کشمیر لے گئے، جہاں انہیں بھدروا کے ہندو ہائی اسکول میں داخل کروا دیا گیا. تاہم ایک روز غازی احمد ہمت کر کے بھدروا سے فرار ہو کر واپس میانی پہنچ گئے، جہاں انہوں نے دوبارہ اپنے آبائی گھر سے تعلق قطع کر کے مولانا عبدالرؤف کے گھر رہائش اختیار کی. اپنی تعلیم کا سلسلہ جاری رکھنے کے لیے غازی احمد نے دوبارہ DB ہائی اسکول بوچھال کلا میں داخلہ لیا، جہاں سے انہوں نے فرسٹ ڈویژن میں میٹرک کا امتحان پاس کر کے تمام سکول میں اول پوزیشن حاصل کی. سکول اعظم میں غازی احمد صاحب 1940 میں میٹرک کے طالب علم تھے. اس دور میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تعلیمی مسابقت کا سخت رجحان تھا، اور یہ اللہ کا خصوصی ان کے فضل و کرم تھا